بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج اس ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماحول بنا ہوا ہے، ہر طرف اسلام کے دشمن اسلام کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے اسلام پر حملہ ہے، اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنے کی کوششیں ہیں اور اسلام کے چاہنے والوں پر حملہ کرنے کی پوری کوششیں ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں، قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے ہر بندے تک پہنچائیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، ہر بندے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ ایک ایک اللہ کے بندے تک ہم اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، اور اللہ کا قرآن جو آسمان سے نازل ہوا، اس قرآن کو ہم اللہ کے ہر بندے تک پہنچائیں۔ اور اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، اس وقت یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جتنے اسلام کے اوپر الزامات ہیں، کبھی جہاد کو لے کر کے الزام ہے، اور جہاد کو تو اتنا، جہاد لفظ کو لے کر تو اتنے ایشوز کھڑے کر دی گئے ہیں کہ لفظ جہاد اور نہ جانے ہر چیز کے اندر جہاد جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ جہاد کی ایک اتنی اچھی ڈیفینیشن ہے، اور میں تو واضح طور پہ کہتا ہوں جہاد فساد نہیں ہے، فسادیوں کا علاج ہے جہاد۔ اور کب تک آخر ہم اپنے آپ کو سیو کرتے رہیں گے اور سامنے کی طرف سے اسلام کے دشمن اور مخالفین کی طرف سے یہ اعتراضات اسلام کے اوپر، جہاد کے اوپر، اسلامی جو ارکان ہیں ان کے اوپر، اور کبھی نماز کے اوپر، کبھی حج کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے اعتراضات کھڑے ہوتے رہیں گے، اور کب تک ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے اور کہ جو ہے اس طرح کی بات پیش کریں کہ جس سے سامنے والا بھی راضی ہو جائے۔ اسلام تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کی بھلائی اس کے اندر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پر جہاد کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے، جب جہاد کو لے کر کے کوئی بات کی جائے، اسلام کو لے کر کے کوئی بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ہمیں جو ہے نا اپنے اہل وطن بھائیوں کے سامنے وہ بات رکھنی چاہیے۔ واٹ از جہاد؟ جہاد ہے کیا چیز؟ کیا ہر چلتے پھرتے آدمی کو مار دینے کا نام جہاد ہے؟ چلتی پھرتی عورت کو پکڑ لے کر باندی بنا لینے کا نام جو ہے یہ غلامانہ نظام ہے ہمارے یہاں پہ؟ ہرگز نہیں۔ کبھی غلاموں کا جو سسٹم ہمارے اندر رہا ہے، کبھی اس پر غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کے یہاں غلاموں کا نظام ہے، آپ کے یہاں باندیوں کا نظام ہے، یہ کیا نظام ہے؟ اور ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اس سے بچ کر نکلنے کی، اپنے آپ کو سیو کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اسلام کے اندر پوری انسانیت کی بھلائی موجود ہے، اور اسلام میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اسی اللہ نے یہ بک آسمان سے نازل کی، جسے گائیڈ بک کہہ لیجئے۔ ایک چھوٹی مشین بنانے والا اس کے ساتھ میں گائیڈ بک دیتا ہے، ایک فریج بنانے والا گائیڈ بک دیتا ہے کہ اس فریج کو اس طرح سے آپ چلائیں گے، کمپیوٹر بنانے والا اس کی گائیڈ بک دیتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس کو آپریٹ کریں گے۔ تو جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا، وہ اس کی نفسیات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ گائیڈ بک اس نے آسمان سے نازل کی۔ آخر ہم ہچکچاتے کیوں ہیں؟ سامنے والا اعتراض کرتا ہے آپ کے یہاں غلاموں کا نظام ہے، ہمیں کہنا چاہیے ہاں ہے، اس کو کلیئر کریں کیوں ہے ہمارے یہاں پر غلاموں کا نظام، اور سوال کریں اس سے کہ آپ سے پہلے جو تاریخ اٹھائی ہے اتہاس کی، جتنے مذاہب ہیں، جتنی کمیونٹی، ان کے اندر جب جنگیں ہوئیں، جنگ ہونے کے بعد بھی جو قید ہوئے ان کے ساتھ میں آپ نے کیا کیا ہے، اور جو ہے دنیا کے لوگوں نے اور اتہاس کے اندر ان کے ساتھ میں کیا کیا گیا، ایک بار اس کو ایک پیرائے کے اندر رکھیے، اور دوسری جگہ کے اوپر اسلام کا جو نظام ہے غلاموں کا، اس کو سامنے رکھیے۔ پھر انصاف کی نظروں سے دیکھتے ہوئے انصاف کیجیے کہ آخر انسانیت کہاں ہے۔ آپ کھلے طور پہ انہیں سمجھائیے غلاموں کا نظام یہ ہے، باندیوں کا نظام یہ ہے۔ جہاد پہ بات کرتے نا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ صاحب جی وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو کلیئر کب کریں گے آخر آپ کی تو ذمہ داری تھی ان تک پہنچاتے آپ اسلام کے نظام کو، آپ کب پہنچائیں گے؟ آپ پہنچاتے نہیں، پوچھیں، آپ پورا کلیئر کیجئے۔ اللہ کرے کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جو اس وقت میں جتنے اعتراض جو اسلام کو لے کر کے ایک غلط فہمی اور ایک غلط ذہنیت بنائی جا رہی ہے، اس کو بالکل کلیئر کرے سب کے سامنے کہ ہاں
یہ جہاد ہے، یہ باندیوں کا نظام ہے، یہ اسلام ہے، یہ نماز کا نظام ہے، یہ روزوں کا نظام ہے، یہ حج کا نظام ہے۔ صاحب تمہارے یہاں بھوکے رہتے ہیں، کیسا روزہ ہے؟ صاحب کیا کریں، ہمارے یہاں پر پرانے دور سے ایسا چلتا آ رہا ہے، اس لیے یہ کیا یہاں ہے روزہ، اور روزے میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ بھی رکھیے روزہ اسلام قبول کر کے۔ یہ بالکل احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام برحق ہے اور اسلام ہی کے اندر پوری انسانیت کی کامیابی ہے، تو ہم اس کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو گریٹ اسلامک اسکالر سے اسے پوچھیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنے آپ میں احساس